تو میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں بھلے ہی عمران خان کا بہت بڑا یار ہوں, پی ٹی آئی کا بہت بڑا ماننے والا ہوں, اس ایک ایکٹ پر میں ان کی بہت تعریف کیا کروں گا سب کے سامنے. 9 مئی کے بعد آپ کی عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی تھی؟ نہیں, 9 مئی کے بعد نہیں, جب وہ عمران خان صاحب یہاں پہ تھے 9 مئی نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے ملاقات ہوئی؟ پہلے ملاقات ہوئی تھی, وہ آخری ملاقات, وہ آخری ملاقات تھی, ہاں اس سے پہلے. تو اس میں کیسا پایا آپ نے عمران خان کو؟ عمران خان از اے ونڈرفل پرسن, آئی لو ہم, از لو آف دا کنٹری. پایا کیا مطلب ہے, کیسا پایا؟ از اے جینوئن گائے. وہ مرتا ہے اپنے ملک کے غریب آدمی کے لیے, آئی مین اٹ. اور مجھے تو کوئی غرض ہی نہیں اس سے, ہی نوز اٹ. نہ میں نے کوئی ایم این اے بننا ہے, نہ میں نے کوئی کسی ادارے کا سربراہ بننا ہے. میں ان باتوں سے بالکل مبرہ آدمی ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں. یہ بتائیے گا معاشرے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مطلب سب بے وفا ہیں, یہ مطلبی ہیں؟ میں نے کیا بات کرتے, کیسے دیکھتا ہوں ایسے؟ ہاں, مادیت پرستی آ گئی. مادہ پرستی جو ہے نا, وہ بہت سارے لوگوں کو بے وفا بنا دیتی ہے. شو آف آ گیا, شو آف نے مار ڈالا. ہوا یہ کہ آپ نے مہنگے کپڑے دیکھے, مہنگے کپڑوں کے اندر سستا آدمی نہیں دیکھا. تو جب آپ کی نظر صحیح ہو جائے گی تو آپ مہنگے کپڑے نہیں دیکھا کریں گے, سستے کپڑوں کے اندر مہنگا آدمی دیکھا کریں گے. کیا بات ہے. آپ نے جو 2 ٹکے کی عورت والا جملہ جب بات ہو رہی تھی تو میں اس کو نکل کے بات کر رہا تھا. یہ جملہ نہیں ہے, وہ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو آپ چلے مان لیں تو آپ اس جملے کے معاشرتی اور ذہنی اثرات کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں یا صرف رائٹر ہونے کا ایک بہانہ بنایا آپ نے یا لکھا؟ اس پر تو میں ٹھوک بجا کے کہتا ہوں, یہ ڈسکریمنیشن تو میں دینے آیا تھا. میرے ہاں جو عورت وفا کری, وفادار کون ہوتا ہے بتاؤ؟ وفادار وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر بے وفائی کے سب مواقع ضائع کر دیتا ہے. یہ کام میری عورت کرتی ہے, مرد نہیں کرتا. تو اس کو تو وہ کریڈٹ دیا نہیں جا رہا تھا. وہ جو بے وفائیاں کر رہی تھی, جو وہ کر رہی تھی, اس کو بھی عورت کہا جا رہا تھا, اس کو بھی عورت کہا جا رہا تھا. تو فرق کیا تھا؟ یہ ڈسکریمنیشن اس بات پر آیا آ کے, سمجھ آ رہی ہے؟ اس عورت کو یہ کریڈٹ دیا گیا, یہ میڈل دیا گیا کہ تمہاری وفاداری جو ہے وہ تمغہ ہے جس کے بھروسے پر یہ معاشرہ چلتا ہے اور یہ مرد اکڑ کے باہر نکل سکتا ہے. آپ کیسے بولتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں یہ جملہ؟ آپ پھر اس کو گھماتے ہیں اس طرح. ڈونٹ گو دس وے. آپ مجھے بتائیے, میں آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. مجھے کسی نے ایک دفعہ, میں نے جب یہ انٹرویو دے رہا تھا اس حوالے سے, تو میں ہارش لفظ استعمال کر جاتا تھا ایسی عورتوں کے بارے میں. تو مجھے ریکویسٹ کی گئی کہ یہ ہارش لفظ نہ استعمال کرو. میرے دوست جن کی بات مان لیتا تھا میں, تو آئی اسٹارٹڈ ٹاکنگ سیئنگ دم نان ویمن. تو میں نے 2-4 چینل میں بول دیا. تو ایک دفعہ میں کراچی سے آیا تو مجھے یاد نہیں تھا کہ میں نے بیرسٹر احتشام کو ٹائم دیا ہوا ہے. بیرسٹر احتشام یار ہے, بھائی پہنچ رہا ہے 7 بجے. میں نے کہا یار خدا کے واسطے. اچھا, میں نے کہا پھر ایسا کر تو نان چھولے منگوا, میں آ رہا. میں پہنچ گیا تو اتنے میں وہ آ گئے, کیونکہ 4-5-6 کا اجڑ تو آتا تھا مجھ سے فائٹ آؤٹ کرنے کے لیے. تو آگے نا ایک دم جیسے ڈر نہیں جاتے. تو میں نے کہا بیٹھو, آؤ, ڈر کس بات پہ رہی ہو, بیٹھتے گپ مارو. بیٹھ گئے. تو بیٹھ گئے, باتیں کرنے کے بعد اس کو پتا چلا کہ نہیں یہ کوئی غصے والا آدمی نہیں ہے. تو دے گاٹ این اپرچونٹی. مجھے ایک نے کہا کہ خلیل صاحب یہ آپ نے کہاں سے لے آیا یہ لفظ نان ویمن؟ اچھا, میں نے کہا برا لگا. تو میں نے کہا یہ کہاں سے لائے ہو؟ مائی باڈی مائی چوائس, یہ علامہ اقبال نے دیا تھا, مرزا غالب دے کر گیا تھا. یو بورڈ اٹ, میں نے تو اپنا ہی ایجاد کیا ہے, تم نے تو. اچھا, میں نے کہا چلو مجھے ایک بات بتاؤ. میں نے کہا آکسفورڈ کی ڈکشنری پڑھی ہوگی, اس نے لایا. میں نے وہ نکالا. میں نے کہا یہ پروسٹیچیوٹ کا لفظ ہے, یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو میں نے نہیں دیا, یہ تو ہزاروں سال سے ڈکشنری میں موجود ہے. پروسٹیچیوٹ, ایک عورت کو پروسٹیچیوٹ کرنے کا مطلب ہے اس کو ڈسکریمنیٹ کر دیا آپ نے. تو پھر جب پروسٹیچیوٹ بھی عورت ہے تو اس کا نام نیا رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو کہیے نان وومن. ہاں, اس کو پروسٹیچیوٹ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب سنیے اس بات کو, سمجھیے پہلے. بھیا اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر تم پروسٹیچیوٹ کو بھی عورت کہتے ہو, اپنی ماں کو بھی عورت کہتے ہو, بیوی کو بھی عورت, فرق ہے نا سر, یہ فرق آیا. میں یہ دیکھیے,
آپ جو کرتی ہیں نا، میں آپ کو بےعزتی نہیں کرتا ہوں، میں رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن جو کرتی ہیں نظر آئیے وہ، آپ یہ ڈرامے بازی بند کیجئے، میرے ہاں کی اچھی عورت کی توہین مت کیجئے، اس نے سیکریفائز کیا ہے، وفاداری قربانی کا نام ہے، یہ قربانی اس نے دی ہے تو اس کو میڈل ملنا چاہیے نا، جس نے قربانی دی ہے اس کو ملنا چاہیے نا۔ وہی خرچ کر رہا ہوں نا، تو یہ ڈسکریمنیشن ضروری تھا؟ نہیں، دیکھیے کیا کرتے ہیں، ہاں ڈسکریمنیشن ضروری تھا۔ ایک فوجی، ہم سب فوجیوں کا احترام کرتے ہیں، ایک فوجی اور ایک شہید میں فرق ہے نا، زمین آسمان کا، بہت زمین آسمان۔ اسی طرح جب کوئی قربانی دیتا ہے، دیکھو مواقع سب سے زیادہ بے وفائی کے مواقع کس کو ملتے ہیں؟ عورت کو۔ مرد تو ڈھونڈتا ہے، تو میں بار بار کہتا ہوں وفاداری تو ہوتی وہاں ہے، تو وہ جو قربانیاں دیتی ہیں اپرچونٹیز تو ان کے پاس بھی ہیں۔ ہاں، آپ نے کلیئر کر دیا۔ میں ان لڑکیوں کا احترام کرتا ہوں جو صبح گھر سے نکلتی ہیں، بس پہ بیٹھتی ہیں، 30-40 ہزار کی نوکری کے لیے دفتر پہنچتی ہیں، سارا دن کام کرتی ہیں، ڈانٹے بھی سنتی ہیں، ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں ان کی، اور شام کو گھر پہنچتی ہیں۔ ان ایڑیوں کو سلام ہے۔ تو میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں بھلے ہی عمران خان کا بہت بڑا یار ہوں، پی ٹی آئی کا بہت بڑا ماننے والا ہوں، اس ایک ایکٹ پر میں ان کی بہت تعریف کیا کروں گا سب کے سامنے۔ 9 مئی کے بعد آپ کی عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی تھی؟ نہیں، 9 مئی کے بعد نہیں، جب وہ عمران خان صاحب یہاں پہ تھے 9 مئی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ملاقات ہوئی؟ وہ آخری ملاقات، وہ آخری ملاقات تھی، ہاں اس سے پہلے۔ تو اس میں کیسا پایا آپ نے عمران خان کو؟ عمران خان از اے ونڈرفل پرسن، آئی لو ہم، ہز لو آف دا کنٹری۔ پایا کیا مطلب ہے، کیسا پایا؟ از اے جینوئن گائے، وہ مرتا ہے اپنے ملک کے غریب آدمی کے لیے، آئی مین اٹ، اور مجھے تو کوئی غرض ہی نہیں اس سے، ہی نوز اٹ، نہ میں نے کوئی ایم این اے بننا ہے، نہ میں نے کوئی کسی ادارے کا سربراہ بننا ہے، میں ان باتوں سے بالکل مبرہ آدمی ہوں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں، یہ بتائیے گا معاشرے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مطلب سب بے وفا ہیں، یہ مطلبی ہیں؟ نہیں، کیا بات کرتے، کیسے دیکھتا ہوں ایسے؟ ہاں، مادیت پرستی آ گئی، مادہ پرستی جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کو بے وفا بنا دیتی ہے، شو آف آ گیا، شو آف نے مار ڈالا۔ ہوا یہ کہ آپ نے مہنگے کپڑے دیکھے، مہنگے کپڑوں کے اندر سستا آدمی نہیں دیکھا، تو جب آپ کی نظر صحیح ہو جائے گی تو آپ مہنگے کپڑے نہیں دیکھا کریں گے، سستے کپڑوں کے اندر مہنگا آدمی دیکھا کریں گے۔ کیا بات ہے، آپ نے جو 2 ٹکے کی عورت والا جملہ جب بات ہو رہی تھی تو میں اس کو نکل کے بات کر رہا تھا، یہ جملہ نہیں ہے، وہ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو آپ چلے مان لیں، تو آپ اس جملے کے معاشرتی اور ذہنی اثرات کے ذمہ دار خود کو سمجھتے ہیں یا صرف رائٹر ہونے کا ایک بہانہ بنایا آپ نے یا لکھا؟ اس پر تو میں ٹھوک میں جا کے کہتا ہوں یہ ڈسکریمنیشن تو میں دینے آیا تھا۔ میرے ہاں جو عورت وفا کر رہی، وفادار کون ہوتا ہے بتاؤ؟ وفادار وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر بے وفائی کے سب مواقع ضائع کر دیتا ہے۔ یہ کام میری عورت کرتی ہے، مرد نہیں کرتا، تو اس کو تو وہ کریڈٹ دیا نہیں جا رہا تھا، وہ جو بے وفائیاں کر رہی تھی، جو وہ کر رہی تھی، اس کو بھی عورت کہا جا رہا تھا، اس کو بھی عورت کہا جا رہا تھا، تو فرق کیا تھا؟ یہ ڈسکریمنیشن اس بات پر آیا آ کے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس عورت کو یہ کریڈٹ دیا گیا، یہ میڈل دیا گیا کہ تمہاری وفاداری جو ہے وہ تمغہ ہے جس کے بھروسے پر یہ معاشرہ چلتا ہے اور یہ مرد اکڑ کے باہر نکل سکتا ہے۔ آپ کیسے بولتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں یہ جملہ؟ آپ پھر اس کو گھماتے ہیں اس طرح، ڈونٹ گو دس وے۔ آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں، مجھے کسی نے ایک دفعہ، میں نے جب یہ انٹرویوز دے رہا تھا اس حوالے سے، تو میں ہارش لفظ استعمال کر جاتا تھا ایسی عورتوں کے بارے میں، تو مجھے ریکویسٹ کی گئی کہ یہ ہارش لفظ نہ استعمال کرو۔ میرے دوست ہیں جن کی بات مان لیتا تھا میں، تو آئی اسٹارٹڈ ٹاکنگ سیئنگ دم نان ویمن، تو میں نے 2-4 چینل میں بول دیا۔ تو ایک دفعہ میں کراچی سے آیا تو مجھے یاد نہیں تھا کہ میں نے بیرسٹر احتشام کو ٹائم دیا ہوا ہے، بیرسٹر احتشام یار ہے، بھائی پہنچ رہا ہے 7 بجے، میں نے کہا یار خدا کے واسطے، اچھا میں نے کہا پھر ایسا کر تو نان چھولے منگوا، میں آ رہا، میں پہنچ گیا، تو اتنے میں وہ آ گئے، کیونکہ
6 کا اجڑ تو آتا تھا مجھ سے فائٹ آؤٹ کرنے کے لیے. تو آگے نا ایک دم جیسے ڈر نہیں جاتے. تو میں نے کہا بیٹھو آؤ, ڈر کس بات پہ رہی ہو, بیٹھتے گپ مارو, بیٹھ گئے. تو بیٹھ گئے, باتیں کرنے کے بعد اس کو پتا چلا کہ نہیں یہ کوئی غصے والا آدمی نہیں ہے. تو دے گاٹ این اپرچونٹی. مجھے ایک نے کہا کہ خلیل صاحب یہ آپ نے کیا کہاں سے لے آیا یہ لفظ نان ویمن. اچھا, میں نے کہا برا لگا. تو میں نے کہا یہ کہاں سے لائے ہو, مائی باڈی مائی چوائس, یہ علامہ اقبال نے دیا تھا, مرزا غالب دے کر گیا تھا. یو بوروڈ اٹ, میں نے تو اپنا ہی ایجاد کیا ہے, تم نے تو. اچھا, میں نے کہا چلو مجھے ایک بات بتاؤ. میں نے کہا شام آکسفورڈ کی ڈکشنری پڑھی ہوگی, اس نے لایا, میں نے وہ نکالا. میں نے کہا یہ پروسٹیچیوٹ کا لفظ ہے, یہ کہاں سے آیا, یہ کہاں سے آیا, یہ تو میں نے نہیں دیا, یہ تو ہزاروں سال سے ڈکشنری میں موجود ہے. پروسٹیچیوٹ, ایک عورت کو پروسٹیچیوٹ کرنے کا مطلب ہے اس کو ڈسکریمنیٹ کر دیا آپ نے. تو پھر جب پروسٹیچیوٹ بھی عورت ہے تو اس کا نام نیا رکھنے کی ضرورت کیا ہے, اس کو کہیے نان وومن. ہاں, اس کو پروسٹیچیوٹ لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اب سنیے اس بات کو, سمجھیے پہلے. بھیا اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر تم پروسٹیچیوٹ کو بھی عورت کہتے ہو, اپنی ماں کو بھی عورت کہتے ہو, بیوی کو بھی عورت, فرق ہے نا سر. یہ فرق آیا. میں یہ دیکھیے, آپ جو کرتی ہیں نا, میں آپ کو بےعزتی نہیں کرتا ہوں, میں رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن جو کرتی ہیں نظر آئیے وہ. آپ یہ ڈرامے بازی بند کیجیے, میرے ہاں کی اچھی عورت کی توہین مت کیجیے. اس نے سیکریفائس کیا ہے, وفاداری قربانی کا نام ہے. یہ قربانی اس نے دی ہے تو اس کو میڈل ملنا چاہیے نا. جس نے قربانی دی ہے اس کو ملنا چاہیے. بھائی خرچ کر رہا ہوں نا. تو یہ ڈسکریمنیشن ضروری تھا نہیں. دیکھیے کیا کرتے ہیں, ہاں ڈسکریمنیشن ضروری تھا. ایک فوجی, ہم سب فوجیوں کا احترام کرتے ہیں, ایک فوجی اور ایک شہید میں فرق ہے نا, زمین آسمان کا, بہت زمین آسمان. اسی طرح جب کوئی قربانی دیتا ہے, دیکھو مواقع, سب سے زیادہ بے وفائی کے مواقع کس کو ملتے ہیں, عورت کو. مرد تو ڈھونڈتا ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں وفاداری تو ہوتی وہاں ہے. تو وہ جو قربانیاں دیتی ہیں, اپرچونٹیز تو ان کے پاس بھی ہیں. ہاں, میں ان لڑکیوں کا احترام کرتا ہوں جو صبح گھر سے نکلتی ہیں, بس پہ بیٹھتی ہیں, 30-40 ہزار کی نوکری کے لیے دفتر پہنچتی ہیں, سارا دن کام کرتی ہیں, ڈانٹے بھی سنتی ہیں, ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں ان کی, اور شام کو گھر پہنچتی ہیں. ان ایڑیوں کو سلام ہے.